آزاد نہیں ہوتا، تو اسی طرح یہ انسان، بلکہ اس کو تو اس کی شرافت ہے کہ اس کا تو ہر عمل اللہ کی رضا کے مطابق ہو، اللہ کی عبادت کے ساتھ ہو۔ یہ بہت بڑی عزت اور شرافت ہے انسان کے لیے کہ اس کا ہر قدم اٹھانا اللہ کے امر کی بنیاد پر اور اللہ کی رضا کی بنیاد پر۔ اسی لیے اللہ نے انسان کے لیے دین اتارا ہے کہ کافر کے لیے یہ جنت ہے، وہ اپنی مرضی پر چلے، آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں، اور مسلمان کے لیے اللہ تعالیٰ نے آخرت رکھی ہے۔ لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، تم میں سے کوئی ایک ایمان کے کمال کو پہنچ نہیں سکتا جب تک کہ اس کی خواہش اس دین کے تابع نہ ہو جو دین میں لے کر آیا ہوں، یعنی اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایک آیت اتاری اور اپنا احسان جتلایا، الیوم اکملت لکم دینکم، کہ اے امت محمدیہ آج ہم نے تمہارے لیے تمہارا دین، طریقہ زندگی وہ کامل کر دیا۔ واتممت علیکم نعمتی، اور یہ اللہ کا احسان ہے، دین کو بطور نعمت اور احسان کے ذکر، واذکروا نعمت اللہ علیکم، اللہ نے تمہیں دین اسلام دیا، اس کو تم یاد کرو۔ تو میں نے اپنی نعمت کو پورا کیا، وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور اسلام تمہارے لیے طریقہ زندگی بنا کر میں نے ازل سے ابد تک تمہارے لیے پسند کیا۔ تو دین اسلام زندگی گزارنے کا وہ طریقہ جو اللہ کو پسند ہے۔ اور قرآن پاک میں آتا ہے کہ اللہ کی رضا تو جنت سے بھی بڑی چیز ہے، وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، رضوان میں تنوین کی تقلیل کے لیے اللہ کی رضا کا تھوڑا سا حصہ حاصل ہو جانا یہ جنت کی نعمتوں سے بھی افضل ہے۔ جنت والوں کو اللہ تعالیٰ یہی فرمائیں گے کہ کیا چاہتے ہو، اے اللہ سب کچھ دے دیا، آپ نے دنیا میں ایمان دیا، دین پر چلنے کی توفیق دی، چہروں کو آپ نے منور کیا، اور یہاں قیامت میں حساب کتاب میں اللہ ہمیں کامیاب کیا، تو اللہ فرمائیں گے الیوم احل لکم علیکم رضوانی فلا اسخط علیکم بعدہ ابدا، اے ایمان والو میرے بندوں اور بندیوں، آج اپنی رضا کو تمہارے لیے میں واجب کرتا ہوں اور اس کے بعد میں کبھی تم سے ناراض نہیں ہوں گا۔ کبھی اللہ کا راضی ہو جانا، کہ جس نے اللہ کو پا لیا یعنی اللہ کو راضی کر لیا، سب کچھ اس کا ہے، اور جس نے اللہ کو نہ پایا یعنی اللہ تعالیٰ کو ناراض کر دیا تو ہر چیز اس سے چلی گئی۔ تو اس لیے دین اسلام اللہ کے قدرت سے دنیا اور آخرت میں فائدہ اٹھانے کے لیے اور اللہ کی مدد کو ساتھ لینے کے لیے اور کامیابی کے لیے اللہ نے طریقہ زندگی عطا فرمایا، اور انسانوں کی زندگیوں میں دین کا آنا، اس کے لیے جو اللہ کی سنت ہے حضرات انبیاء کرام کا اس کلمے اور ایمان کی دعوت کو لے کر آنا، کیونکہ ایمان یہ ایک ایسی طاقت ہے، اللہ کی معرفت کا نور ہے، جس سے انسان میں دین پر چلنے کی استعداد پیدا ہوتی ہے، جس سے انسان میں دین پر استقامت نصیب ہوتی ہے، اور یہی وہ طاقت ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان اللہ کے احکام کو خوشی سے سعادت سمجھ کر مانتا ہے، اور اللہ کی نافرمانیوں سے نفرت کرتے ہوئے اپنے آپ کو اس سے بچاتا ہے۔ اور ایمان کے بننے کا ذریعہ حضرات انبیاء کرام کی دعوت ہے، لا الہ الا اللہ کے پیغام کو لے کر پھرنا ہے۔ جب بھی قومیں اپنے خواہشات پر چل کر اور غلط طریقوں پر چل کر اور اللہ کی نافرمانی کر کے ہلاکت کے قریب ہوئی،
اللہ نے ان پر احسان کرنے کا ارادہ کیا تو کسی نبی کو اس کلمے کی دعوت دے کر اور علم اور دین دے کر بھیج دیا۔ ابتدا دعوت سے ہوئی، بنیاد اس پر زیادہ وقت لگتا ہے، تو ایمان بنیاد ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والے ہیں وہ سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، کیونکہ جس نے اللہ کو پہچان لیا، اللہ ہی میرے خالق ہیں، اللہ ہی میرے مالک ہیں، اللہ ارحم الراحمین ہیں، اللہ میرے رب ہیں، ساری کائنات کو میرے لیے مسخر کرنے والے ہیں، تو اللہ سے محبت کرے گا۔ اور اس کی چاہت یہ ہوگی کہ اللہ مجھ سے کیا چاہتے ہیں، اللہ مجھ سے کیا چاہتے ہیں، اور کس چیز سے اللہ ناراض ہوتے ہیں۔ تو جو اللہ کی چاہتے ہیں اس کو پورا کرنے کی استعداد اور نافرمانی سے بچنے کی استعداد ایمان کے ذریعے، ایمان ہی کی وجہ سے استقامت نصیب ہوتی ہے۔ ایمان ہی کے بلبوتے پر انسان اپنے سارے جسم کے اعضاء کو اللہ کے حکم کے مطابق استعمال کرتا ہے اور اپنے آپ کو نافرمانی سے بچاتا ہے۔ اس لیے نبی کے آنے سے دعوت چلتی تھی۔ حضرات انبیاء کرام اپنی اپنی قوموں کی طرف اس لا الہ الا اللہ کے پیغام کو اور دعوت کو لے کر پھرتے تھے اور ایک ایک کے پاس جاتے تھے، کیونکہ اللہ تو ارحم الراحمین ہے، رب العالمین ہے، جسے جسموں کی نشو و نما کرنے والے ہیں، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ کا کیا نظام چلتا ہے، کیسے زمینوں سے غلے اگتے ہیں، سورج اور چاند اور موسم بدلتے ہیں۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ اصل روح ہے، روح کی بھی تربیت کرنے والے ہیں، اس لیے اس کے لیے ایمان اور دین اللہ نے آسمانوں سے اتارا۔ نبی کی محنت سے ایمان آتا تھا، دین پر چلنے کی صرف استعداد نہیں، دین پر چلنے کی کا شوق پیدا ہوتا تھا، اور دین حق وجود میں آتا تو پھر اللہ باطل کو توڑ کر رکھ دیتے۔ اسی طرح انبیاء کرام کا سلسلہ چلتا رہا۔ سب سے آخر میں سارے نبیوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسی کلمے کی دعوت اور دین کو لے کر آئے۔ پہلے انبیاء میں سے ہر نبی کا دائرہ نبوت اور ذمہ داری محدود تھا، ایک قوم ہے، ایک علاقہ ہے، ایک زمانہ ہے، اور نبی کی دعوت سے جتنی بڑی ذمہ داری ہے اس کے بقدر اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرماتے تھے جن کو چاہتے، کیونکہ اللہ حکیم ہے، حکمت والے ہیں، اللہ کا کوئی فیصلہ بے فائدہ نہیں، اور جب دین میں وجود میں آتا تو اللہ باطل کو ختم کر دیتے۔ نبی کے چلے جانے سے دعوت چھوٹتی، پھر انسانیت الٹے قدم لوٹتی اور پھر خواہشات میں اور نافرمانی میں لگ جاتی، اللہ دوسرا نبی بھیج دیتے۔ تو ایک روایت کے مطابق 1,24,000 نبی، انبیاء اور رسل، اور ایک روایت کے مطابق 2,00,000 انبیاء کو بھیجا۔ یہ اللہ کی سنت تھی، اور سب سے آخر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری انسانیت کے لیے رسول اور نبی بنا کر بھیجا۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا۔ حضرات انبیاء کرام کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے؟ اپنی اپنی امتوں کو اللہ کا تعارف کرانا اور اللہ کی ذات پر یقین اس کو بٹھانا، اور پھر دین پر ان کو چلانا۔ تو اور دین پر چلنے میں یعنی خوشخبری کہ کیا کیا اللہ انعامات عطا فرمائیں گے اور نافرمانی کے کیا کیا نقصان ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کے بارے میں کہ ہم نے آپ کو سارے عالموں کے لیے رسول، بشارت دینے والا بنا کر اور ڈرانے والا بنا کر کہ اللہ کے احکام کو پورا کرو گے کیا کامیابی ملیں گی، کیا نعمتیں ملیں گی، اور نافرمانی پر کیا نقصان ہوگا، یہ بنا کر بھیجا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا دروازہ بند کر دیا گیا، اس لیے فرمایا انا خاتم النبیین، میرے آنے پر نبوت پر مہر لگ گئی، اب کوئی نبی نہیں آئے گا۔ فرمایا آدم علیہ السلام سے لے کر مجھ تک انبیاء کرام کی جو جماعت ہے، اس کی مثال ایک گھر کی سی ہے، اور انبیاء اس گھر کی اینٹیں ہیں جس سے وہ عمارت بنی۔ آدم علیہ السلام سے اس کی ابتدا ہوئی، کہا میرے آنے تک ایک اینٹ کی جگہ خالی تھی، اب میں آخری نبی ہوں، اب وہ بھی پوری ہو گئی، اب میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں،
اور اے میری امت تم امتوں میں سے آخری امت ہو. جب کوئی نبی نہیں آئے گا اور کوئی امت نہیں آئے گی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی وجہ سے اللہ نے یہ ذمہ داری اور یہ محنت اس امت کو عطا فرمائی کہ جو محنت انبیاء کرام کو دی جاتی تھی اور نبی دعوت کو لے کر آتے تھے اور کلمے کو لے کر پھرتے تھے اور پھر اللہ کی طرف سے علم اترتا اپنے قوموں کو دین پر چلاتے تھے، دین سکھاتے تھے، وہ محنت اللہ نے اس امت کو عطا فرمائی. اس لیے فرمایا تم بہترین امت ہو کہ سارے انسانوں کی نفع رسانی کے لیے نکالے گئے ہو. اور وہ نفع رسانی کیا ہے؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کہ یہ دعوت والا کام سب سے طاقتور اور سب سے بڑا کام حق کی طرف، اللہ کی طرف، اللہ کے دین کی طرف اور جنت اور آخرت کی طرف بلانا. اللہ اپنے بارے میں فرماتا ہے واللہ یدعو الی دار السلام، کہ تمہارا رب اللہ تمہیں سلامتی والے گھر کی طرف بلاتا ہے کہ اے میرے بندو وہ اعمال کرو کہ جس سے تم سلامتی والے گھر، جنت والے بن جاؤ. اللہ دعوت دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کو یہ دعوت والا کام دے کر بھیجا اور سب سے آخر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرما کر آپ پر ختم نبوت کی وجہ سے اللہ نے امت کو یہ کام دیا. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. یہ لا الہ الا اللہ اللہ سے اقرار ہے، اے اللہ آپ میرے الہ ہیں، سب کچھ آپ ہی ہیں، لہذا میری زندگی میں اور ہر صلاحیت میں آپ جو چاہیں گے وہ چلے گا اور آپ جسے روکیں گے اور اسے میں رک جاؤں گا. تو یہ اللہ سے عہد ہے اور یہ اتنا بڑا عہد ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو ایمان لے آیا، جس نے مجھے رب الہ مان لیا، میری وحدانیت پر یقین کر لیا، تو اس کا جان اور مال میں نے جنت کے بدلے میں خرید لیا. اور جس نے محمد الرسول اللہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، ان کو رسول مانا اور وہ خاتم النبیین ہیں، اس کی وجہ سے میں نے نبیوں والا کام اس امت کو عطا کیا. اس لیے فرمایا تم بہترین امت ہو، سارے انسانوں کی نفع رسانی کے لیے نکالے گئے ہو. اور وہ نفع رسانے والا کام کیا ہے؟ کہ تم نیکی کا حکم کرتے ہو اور برائیوں سے روکتے ہو. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دعوت کو لے کر اترے، جو بھی کلمہ پڑھتا تھا فوراً دعوت کے کام میں لگ جاتا. یہ کلمہ معرفت ہے، اللہ کی پہچان، کہ ساری کائنات کے خالق اور مالک اور کرنے والی ذات تنہا اللہ کی ہے. یہ اللہ کی معرفت کا نور آ جاتا تو اس زمانے میں عرب کے لوگ جس گمراہی میں اور جس گناہوں کے دلدلوں میں اور جس بدبودار زندگی میں لگے ہوئے تھے، اس کی حقیقت سامنے آ کر اس کے دل میں ایک ہمدردی قائم ہوتی تھی اور ایک یعنی چاہت قائم ہوتی تھی. اس لیے وہ فوراً دعوت میں لگ، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، ادھر کلمہ پڑھا اور ادھر دعوت شروع کی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جی ایمان لائے تو کیونکہ خواص اور اشراف میں سے تھے، بڑے لوگوں میں سے تھے، پہلے دن 5 اور دوسرے دن 6 ان کو ترغیب دے کر اور اسلام کی طرف دعوت دے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے آئے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ واقعہ آتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں کوئی بات ہو گئی. حضرت ابوبکر نے حضرت عمر کو ذرا سخت کلمہ کہہ دیا، لیکن بعد میں پشیمانی ہوئی کہ میں نے عمر کو ایسا کلمہ کہہ دیا، اور پھر کہا اے عمر مجھے معاف کر دو. یہ ایک باب ہے کہ مسلمان کو راضی کرنا اور خوش رکھنا. ابوبکر کہنے اے عمر مجھے معاف کر دو، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی ایسے کہ میں نے معاف کیا ایسا کلمہ نہیں کہا. اب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہو گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ حضرت ابوبکر پریشان ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف فرما ہوئے. آپ کسی ایک کو نام لے کر تو
یعنی کوئی بات نہیں فرماتے تھے، ایک اجتماعی بات ممبر پر تشریف فرما ہوئے۔ ادھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی احساس ہو گیا، اور وہ ابو بکر صدیق کے گھر گئے تو گھر میں تو تھے نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف فرما ہوئے اور فرمایا کیا ہوا مجھے کہ مجھے میرے ساتھی ابو بکر کے بارے میں تکلیف دی جاتی ہے؟ اے میری قوم، کتنا بڑا پیغام لے کر میں اللہ کی طرف سے تمہارے پاس آیا تھا، اور سب کو جمع کر کے تم پر یہ پیش کیا کہ میں دنیا اور آخرت کی عزتیں، شرافتیں، کرامتیں لے کر آیا ہوں، اور بہت بڑا طاقتور کلمہ لے کر آیا ہوں۔ اگر تم وہ کلمہ کہہ لو اور اس کلمے کے مطابق اپنی زندگی کو بنا لو تو جو تمہارا سب سے بڑا مسئلہ ہے، جو انحل ہے صدیوں سے، اور تم پریشان ہو کہ یہ بکھرے ہوئے عرب اور اجٹ اور ضدی قسم کے یہ عرب آپس میں جھگڑا کرنے والے، ایسے سخت دل والے کہ اپنی بچیوں کو جب گھر میں پیدا ہوتی ہے قبر میں گڑھا کھود کر اس میں دفن کر دیتے ہیں، اور ایسی جہالت والے کہ بیٹا پیدا ہوا ہے، حالانکہ نرینہ اولاد انسان کے لیے فخر کی بات ہے، اس کو کھلائیں گے کہاں سے؟ جو ہمارے پاس ہے وہ خود تھوڑا سا ہے، اس کو کہاں سے کھلائیں گے؟ تو یہ بھی بھوکا رہے گا، ہم بھی بھوکے رہیں گے، تو اس کا بھی گلا گھونٹ دیتے تھے ایسے وقت میں۔ تو ایسا حال تھا۔ فرمایا کہ جب میں نے ابو بکر کو یہ دعوت دی تو ابو بکر نے فوراً بغیر تردد کے اس کلمے میں تصدیق کر دی اور لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اس کی تصدیق کی۔ تو وہی ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو بھی کلمہ پڑھتا تھا وہ کلمے کی دعوت۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے اور مکہ والے مہاجر بن کر مدینہ آ گئے تو مسلمانوں کے دو ہی قسم تھے، ایک انصار ہیں کہ دین والوں کی مدد کرنے والے صحابہ کرام انصار مدینہ، کتنے ان کے فضائل ہیں۔ حضور نے فرمایا اگر ہجرت جیسا عمل نہ ہوتا اس دین میں تو میں انصار میں سے ایک آدمی ہوتا، اور ایک وادی سے کچھ لوگ چلیں اور مختلف راستے اختیار کریں تو میں دیکھوں گا انصار کس راستے پر جا رہے ہیں تو میں انصار کے راستے کو اختیار کروں گا۔ اور فرمایا انصار تو میرے جسم کا وہ کپڑا ہے جو جسم کے ساتھ لگا ہوتا ہے۔ تو انصار تھے یا مہاجرین تھے، مدینہ منورہ میں آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اس نقل و حرکت میں رکھا۔ ایک روایت کے مطابق 120 سفر یا 100 کی روایت بھی آتی ہے، 80 پر تو تقریباً اتفاق ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو، مہاجرین اور انصار کو، جبکہ دنیاوی اور معیشت کے اعتبار سے کہ انصار مدینہ تو تھوڑی تھوڑی زراعت والے تھے اور وہ ہمیشہ قرضے میں دبے رہتے تھے، اور مہاجرین سب کچھ چھوڑ کر آئے، ظاہری اعتبار سے تو دنیا کو ٹھیک کرنے کے لیے ان کو جو ہے حضور اجازت دے دیتے، لیکن نہیں، مہاجرین اور انصار کے جمع ہوتے ہی بھائی چارہ قائم کیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 80 یا 100 یا 120 سفر کروائے، اور 27 سفروں میں خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ تشریف لے گئے۔ تو اللہ کے دین کے لیے نقل و حرکت یہ اتنی قیمتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے اپنے بارے میں کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں اللہ کے راستے میں نکلوں اور جہاں جنگ کروں اور مجھے شہادت نصیب ہو جائے، اور پھر مجھے زندگی دے دی جائے، پھر میں اللہ کے راستے میں نکلوں اور جنگ ہو اور مجھے شہادت مل جائے، اور پھر جو ہے مجھے زندگی دے دی جائے، اور پھر میں اللہ کے راستے میں اپنی جان کو قربان کر دوں۔ تو صحابہ کرام نقل و حرکت نکلے اللہ کے راستے میں، اور صحابہ کرام کے لیے سب سے بڑا مجاہدہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، ایمان کی حالت میں، جن کی ایک نظر دیکھنے سے، زیارت کرنے سے صحابہ والا درجہ ان کو ملا اور اللہ کی رضا والا درجہ ملا۔ حضور کو چھوڑنا، پھر حضور کی مسجد جس میں 5 نمازیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود امامت کر کے پڑھا رہے ہیں، اور اس سے اگلی بات کہ ایک ایک دن میں کتنی دفعہ جبرائیل علیہ السلام علم لے کر اور وحی لے کر آ رہے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو وہ علم دے رہے ہیں، ان سب کو قربان کر کے انسانیت کی ہدایت کے لیے صحابہ کرام نکلے۔
اس لیے اللہ نے فرمایا رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، کہ یہ کامل مرد ہیں کہ جو اللہ سے وعدہ کیا تھا لا الہ الا اللہ، اے اللہ ہمارے جان و مال اب تیری رضا کو پورا کرنے کے لیے یہ خرچ کریں گے، تو اس کو سچا کر دکھایا۔ کسی نے اپنی زندگی دے دینی، شہادت نصیب ہو گئی، اور جو آیا وہ بھی انتظار میں ہے کہ اللہ کب مجھ سے یہ جان کا یہ میری طرف سے یہ قبول کریں گے۔ ایک صحابی کو جب وہ لے گئے ان کو، تو کسی کافر نے ان کو پیچھے سے نیزہ مارا، اور اتنی زور سے نیزہ مارا کہ وہ نیزہ کمر میں داخل ہو کر پیٹ سے نکل گیا اور خون کی فوار نکلی۔ انہوں نے وہ خون ہاتھ میں لیا اور آسمان کی طرف اللہ کو دکھایا اور کہا فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ کہ یہ جان بھی اللہ کے دین کے لیے چلی گئی۔ وہ نیزہ مارنے والا کافر تھا، اور وہ ظاہر کو دیکھ کر چلنے والا وہ حیران ہوا کہ اتنے یقین اور اعتماد کے ساتھ اور رب کعبہ کی قسم کھا کر کہ میں کامیاب ہو گیا، یہ کیا چیز ہے؟ آدمی قید ہو جائے، بے بس ہو جائے اور پھر دشمن کے ہاتھوں مار دیا جائے، اس کو تو ظاہری طور پر بڑی شبکی اور بڑی خفت اور ناکامی سمجھا جاتا ہے، لیکن اتنے اعتماد سے جب بیان کیا گیا کہ یہ اللہ کی ذات پر ایمان والے ہیں، اور ایمان والا تو اپنی جان اور مال کو اللہ کے لیے لگاتا ہے، اور سب سے بڑی دولت اس کے پاس یہ جان ہے، یہ اللہ کے لیے دے دی تو یہ سب سے بڑی کامیابی۔ کہتا یہی چیز اس جو ہے نیزہ مارنے والے کی ہدایت کا ذریعہ بن گئی۔ عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو قید کیا گیا۔ غسانی بادشاہ، عرب بادشاہ تھا، اس نے ان کو بلایا اور ان سے باتیں کی، تو وہ سمجھ گیا کہ یہ بہت سمجھدار، یہ مسلمانوں کے لیڈر ہیں، مسلمانوں کے امیر ہیں، اور مسلمانوں کی جماعت کو لے کر چل رہے ہیں، لیکن یہ بہت سمجھدار ہے۔ اور اس کے دل میں یہ بات آئی کہ ان کی اس سمجھداری سے میں فائدہ اٹھاؤں، تو ان کو پیشکش کی۔ کیا کہا کہ میں اپنے آدھے ملک کی بادشاہت تمہیں دے دوں گا، اور اپنی بیٹی سے تمہیں بیاہ دوں گا، نکاح کر دوں گا، اور تم نصرانی بن جاؤ۔ اللہ اکبر۔ فرمایا کہ تم تو اپنے آدھے ملک کی اور پھر جو ہے بیٹی کے رشتے کو پیش کر رہے ہو، یہ جتنے عرب ممالک ہیں سب کا سب مجھے دے دو، تب بھی پلک جھپکنے کے برابر میں اپنے اس مبارک دین کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ بڑا متاثر ہوا، کیونکہ اللہ نے جو ہمیں دیا ہے کلمہ لا الہ الا اللہ، یہ کلمہ ایمان ہے، اس کو بیان کر کے ایسا یقین بنایا جائے کہ خوف ہو تو اللہ کا اور امید ہو تو اللہ سے۔ کہ انسان طاقت سے ڈرتا ہے تو لا الہ الا اللہ تمام خوفوں کو نکال کر صرف اللہ سے ڈرنا، اور اللہ رب العالمین ہے، اور محبت والا ڈرنا کہ کہیں اللہ ناراض نہ ہو جائے، اور امید ہو تو اللہ تعالیٰ سے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا ڈر دل میں نہ ہو اور چیزوں کا ڈر ہو ابن آدم کے دل میں، حالانکہ دل بنایا گیا ایمان اور اللہ سے ڈرنے کے لیے، تو جن چیزوں کا ڈر ہے وہ اس پر مسلط کر دیا۔ انما سلط علی ابن آدم ما خافہ ابن آدم، ابن آدم جن چیزوں سے ڈرتا ہے ان چیزوں کو اس پر مسلط کر دیا جاتا ہے۔ وَإِن لَّمْ يَخَفْ إِلَّا اللَّهُ، اور اس ایمان کے ذریعے ایسا اللہ کی عظمت کا استحضار کہ ڈر ہے تو اللہ کسی چیز کو اس پر مسلط ہونے ہی نہیں دیتے۔ وَإِنَّمَا وُكِّلَ امْرُؤُ آدَمَ لِمَن رَجَاهُ ابن آدم۔ پھر دوسری چیز امید ہے کہ جس چیز دنیا میں سے کسی چیز کی بھی انسان کے دل میں امید ہو یہ مجھے مل جائے اور اس سے میرا کام بنے گا، اللہ اس کے حوالے کرتے ہیں۔ اور اگر نہیں، اصل ذات تو اللہ کی ذات ہے، کرنے والی ذات اللہ کی ہے، وہ تنہا ہے، وہ میرے الہ ہے، اور میری امید تو اللہ سے ہے، کسی سے امید نہیں۔ فرمایا اگر اللہ سے امید انسان کرتا ہے تو اللہ کسی کے حوالے نہیں کرتے، اپنی قدرت سے اس کا کام بناتے۔ تو بہرحال یہ عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو لالچ ان کا بالکل میں یہ پلک جھپکنے کے برابر میں جو ہے تمہارے دین، اپنے دین کو، اپنے نبی کے دین کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، یہ ہے دین پر استقامت اور دین پر جمع۔ بڑا حیران ہوا، اور اس نے کہا کہ دیکھو میں نے اس کو پیشکش کی دنیا کی، اور اس نے میری پیشکش کو قبول نہیں کیا۔ دوسرا حربہ ہمارے پاس اپنی طاقت کا ہے، اور کیونکہ وہ ان کو دل میں تھا کہ اس کو ضائع نہیں کرنا، کسی طرح سے
ان کی صلاحیتوں سے میں فائدہ اٹھانے والا بن جاؤں, مجھے, میرے ملک کو, میری قوم کو فائدہ ہو جائے, تو ان سے کہا ان کو سولی پر باندھ دو اور تیر انداز ان کے سامنے آئے ترکشوں میں تیر لے کر, اور نشانہ باندھے ان کا, لیکن ایسے نشانہ ہو کہ جسم کو نہ چھوئے اور تیر سرسراتے ہوئے ان کے پاس سے گزر جائیں. تو اسی طرح ہم کو باندھیں گے. اور کہا دیکھنا یہ ڈر جائے گا, اس سے ڈر جائے گا تو یہ جو میں بات کہہ رہا ہوں میری پیشکش کو قبول کر لے گا. اللہ اکبر, ایسا ایمان. وہ ان کو سولی پر چڑھایا گیا, تیر انداز آئے, اپنے ترکش ختم کر دیے, سارے تیر ختم ہو گئے اور چہرے کو پڑھتے رہے. وہی کہ جس کے دل میں اللہ کا خوف ہو وہ کسی چیز سے ڈرتا نہیں, ماتھے پہ خوف کی شکن آئی نہیں. اور بتا دیے کہ یہ تو آدمی ایسا ہے کہ بالکل نہیں ڈرا. اچھا, طاقت کے تو ہمارے پاس اور بھی جو ہے طریقے ہیں. اور پھر اس وقت یہ کہ کڑھائے چڑھائے جائیں, ان میں تیل ڈالا جائے اور پہلے ان کے 2 ساتھیوں کو اس کڑاہوں میں ڈال دیا جائے, اور یہ دیکھیں گے کہ وہ کڑاہے میں ڈلتے ہی کوئلہ بن گئے اور جان ختم ہو گئی. تو بڑا ہیبتناک یہ منظر ہے, بڑا ہیبتناک یہ منظر ہے. لیکن اس کو نہیں پتا کہ جس کے دل میں اللہ کی ذات کا یقین ہو وہ ان چیزوں سے متاثر نہیں ہوتا. 2 صحابہ کو ڈالا گیا اور جناب جان نکل گئی, اور پھر ان کو لے جایا گیا اور تاکید کی تھی کہ اگر یہ متاثر ہو جائیں تو پھر ان کو واپس لایا جائے. اب جب ان کو آگے بڑھایا گیا تو ان کی آنکھوں سے آنسو آ گئے. بادشاہ کو بتایا گیا کہ وہ تو ڈر گئے, آنکھوں سے آنسو آ گئے, رو رہے ہیں, پر میں واپس لے آ. واپس جب لائے انہوں نے کہا دیکھو ہم نے پہلے ہی کہا تھا تمہیں کہ جو ہمارے پاس طاقت ہے اور طاقت آزمانے کے بڑے حربے ہیں, یہ بھی تھا. اس نے کہا بے وقوف بادشاہ, تم میرے رونے کا سبب نہیں سمجھے. میں کس لیے رویا ہوں؟ میں ایمان والا ہوں, میں حضور کا صحابی ہوں. میں اس لیے رویا ہوں کہ اللہ کے لیے جان دینا, تو جان ایک روح ہے مختصر سی, ایسے کہ جاتے ہی روح نکل جائے گی. تو میں تو اس لیے رویا ہوں کہ اے اللہ, اگر میرے جتنے جسم پر بال ہیں اتنی روحیں ہوتی تو تیری رضا کے لیے اس طرح میں اپنی روحوں کو قربان کر دیتا. لیکن ایک ہی روح ہے, سرمایے کی کمی پر وہ بادشاہ اتنا متاثر ہوا کہ اتنی عظیم شخصیت, ایسے بڑے آدمی, کہنے لگا کہ یہ تمہارے مبارک ہونٹ جس سے تم یہ بول رہے ہو, ان ہونٹوں سے میری پیشانی کو بوسہ دے دو. یعنی یہ میری سعادت ہوگی کہ اتنا عظیم شخص میری پیشانی کو بوسہ دے. تو میں اپنی ذات کے لیے نہیں, ساتھی بھی بہت سارے قید تھے, ان کے لیے پیشانی کو بوسہ دیا, اور اس بادشاہ نے ان کو اور ان کے ساتھیوں کو چھوڑ دیا اور مدینہ منورہ آئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زمانہ تھا. حضرت عمر نے صحابہ کو جمع کیا اور ساری کارگزاری سنائی. کبھی جان اور مال کو اللہ کے دین کے لیے لگانا, تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی وجہ سے یہ محنت صحابہ کرام کو ملی, اور صحابہ کرام اللہ کے راستے میں آج وہ محنت اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی. صدیوں بعد یہ محنت اللہ تعالیٰ نے کہ ہم نکلے ہیں اللہ کے راستے میں, کہ ہم اس محنت کو سیکھیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر اس محنت کو کریں, کیونکہ اس محنت کا نتیجہ سب سے بڑی دولت ہدایت کا ملنا. اللہ کا وعدہ ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین. وہ لوگ جو ہماری رضا کے لیے اپنے جان اور مال کو لگائیں گے, جان بھی لگانا مال بھی لگانا, اللہ کے دین کو زندہ کرنے کے لیے, اور کوئی نیت نہ ہو, تو اللہ فرماتے ہیں البتہ ضرور و ضرور وہ سارے راستے جو اللہ تک پہنچانے والے ہیں وہ راستے ان کو دکھلا دیں گے, وہ راستے ان پر چلا دیں گے, ان راستوں پر ان کو چلا دیں گے اور مقصود تک پہنچا دیں گے. کتنا بڑا وعدہ ہے اس محنت سے ہدایت کا, اور ہدایت سب سے بڑی اور سب سے اہم اور سب سے پہلی ضرورت ہے. تو یہ محنت ہو, اور اس محنت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ, کہ حضور والی محنت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کی جائے. پوچھا گیا کہ اس محنت سے کیا چاہتے ہیں, کہ امت اس محنت پر کھڑی ہو جائے اور اس محنت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ زندہ ہو, اور سارے شعبوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں زندہ ہو جائیں, اور یقین کی فضائیں بن جائیں, اور دین کی فضائیں بن جائیں. تو بھائی اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنے خوش قسمت اس میدان میں آئے اور اللہ کے راستے میں نکل رہے ہیں. یہ زندگی کا ایک ایک سانس بہت قیمتی ہے,
کیونکہ موت کے وقت انسان کسی چیز کی تمنا نہیں کرے گا، صرف یہ کہے گا رب لولا اخرتنی الی اجل قریب، اے اللہ تھوڑی سی مہلت اور دے دے، یہ زندگی کے سرمایہ سے چند سانس اور دے دے، کیا کروں گا؟ فاصدق، یہ مال تیرے رستے میں صدقہ کروں گا، واکم من الصالحین، اور میں اطاعت گزار فرما بردار بندوں میں سے بن جاؤں گا۔ اللہ فرمائیں گے بس جب وقت پورا ہو گیا تو اب ایک سانس بھی نہیں دیا جائے گا۔ تبھی ہمارے پاس یہ زندگی ہے، اور اس زندگی کا سب سے بڑا مصرف یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت ہے، اور اس محنت کا ہمیں مکلف بنایا گیا، یہ ذمہ داری ہے ہماری۔ اسی لیے اللہ کے راستے میں نکلنے کا مقصد کیا ہے کہ ایک حد یعنی اپنی ذات کے اعتبار سے اللہ کے دین پر چلنے والا تقوی والا بن جاؤں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہونے کے اعتبار سے ذمہ داری کہ دنیا میں ہر فرد تک یہ پیغام پہنچ جائے، یہ پیغام پہنچ جائے، تو یہ ذمہ داری اللہ نے ہمیں دی۔ اس لیے فرمایا اس کام میں دو بنیادی چیزیں، ایک نقل و حرکت ہے اور ایک جو ہے نیت، اجتماعیت ہے، نقل و حرکت ہے اور اجتماعیت ہے۔ نقل و حرکت کی جتنی بڑی ذمہ داری دنیا کے جتنے انسان ہیں، یہ 2 ارب مسلمان ہیں، سارے کے سارے تقوی والی زندگی پر آ جائیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کو حضور کے طریقے پر کرنے والے بن جائیں، اور یہ 5 ارب انسان اللہ ان کو بھی ہدایت یعنی ہدایت عطا فرما دے۔ یہ سب سے بڑی ضرورت ہدایت کی ہے، اور وعدہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کو حضور کے طریقے پر کرنے سے کرنے والوں کو اللہ ضرور ہدایت عطا فرماتے۔ تو اس لیے بھائی اللہ نے ہمیں ذمہ داری دی تو ہمیں اس ذمہ داری کا احساس، اور یہ کام چلے گا اللہ کی مدد سے، اور اللہ کی مدد ہوگی مجاہدے اور صفات کے بقدر۔ اللہ کی مدد مجاہدے اور المعونۃ بقدر المعونہ۔ اے بندے جب تم نیت کر لو گے کہ میں حضور کی محنت والا ہوں تو اللہ کی مدد ساتھ ہے، اور اس کے لیے کوشش جان و مال کو لگاؤ گے صحیح طریقے پر تو اللہ تربیت فرمائیں گے اور اس کام کے لیے قبول فرمائیں گے۔ اے علی تیری وجہ سے ایک آدمی کو ہدایت مل جائے، ایک آدمی کو تیری وجہ سے ہدایت مل جائے تو ایک روایت کے مطابق خیر لک من حمر النعم، کہ اس زمانے میں جو تجارت کا سب سے بڑا سبب اور نقل و حرکت کا سب سے بڑا ذریعہ سرخ اونٹ تھے، اور اونٹوں کے ذریعے سامان ایک ملک سے دوسرے ملک، ایک جزیرے سے دوسرے جزیرہ، ایک بر اعظم سے دوسرے بر اعظم، اس کو منتقل کیا جاتا تھا۔ کہ تمہیں ایسے اونٹ مل جائیں جسے تمہاری تجارت پوری دنیا میں اس سے بہتر ہے اور زیادہ فضیلت والی چیز کہ تمہارے ذریعے سے ایک آدمی کو ہدایت مل جائے۔ اور ایک روایت کے الفاظ یہ بھی ہیں خیر لک مما طلعت علیہ الشمس، کہ جن چیزوں پر سورج کی روشنی پڑتی ہے یہ سب کسی کو مل جائے تو اس سے زیادہ بہتر ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اس جو ہے تمہیں ایک انسان کی ہدایت کا ذریعہ بنا دے۔ تو بھئی کتنا بڑا وعدہ ہے، کتنا بڑا وعدہ ہے۔ تو صدیوں سے یہ محنت چھوٹی ہوئی تھی، آج اس محنت کو سیکھنے کے لیے ہم لوگ نکلے۔ تو اس میں ایک اجتماعیت ہے اور ایک نقل و حرکت۔ تو سب سے پہلے تو اس ذمہ داری کا احساس، ہمارے حضرات یہی فرماتے کہ ہر مسلمان کو اس بات کا احساس ہو جائے، اے اللہ آپ نے مجھے ایمان عطا فرما کر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کر کے یہ کام عطا فرمایا ہے۔ قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی وسبحان اللہ وما انا من المشرکین۔ اللہ حکم فرما دے، اے پیارے نبی آپ کہہ دیجئے میری زندگی کا راستہ اور مقصد کیا ہے؟ ادعو الی اللہ، اللہ کی طرف بلاتا ہوں، اللہ کی پہچان کرانے کے لیے، اللہ کی ذات پر ایمان لانے کے لیے، اور اللہ نے جو دین اتارا ہے اس پر عمل کرنے کے لیے، اور آخرت کی طرف، یہ سب اسی میں شامل ہے۔ اللہ کی طرف بلاتا ہوں بصیرت کے ساتھ، سمجھ بوجھ کے ساتھ، اور یہ سید الانبیاء ہے، اللہ کے حبیب ہیں، ومن اتبعنی، اور جس نے میری اتباع کی، یعنی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جس نے کہہ دیا، اس کے بدلے میں اللہ نے انعام کہ حضور والی محنت ہر فرد کو عطا فرما، مرد کو بھی عطا کی، عورتوں کو بھی عطا کی۔ جتنی بڑی ذمہ داری مردوں کی ہے عورتوں کی بھی ہے۔ تو اس کے لیے اللہ کے راستے میں نکلنا، اللہ کے راستے میں نکلنا۔
زندگی بہت پوری قیمتی ہے. بعض لوگ واپس جانے والے ہیں تو وہ بھی انشاءاللہ اس کا مقصد کہ ہم اپنے آپ کو اس محنت والا شمار کریں اور اس ذمہ داری کا احساس ہمارے دلوں میں آ جائے. واپس جا رہے ہیں وہ بھی اس لیے کہ تیاری کر کے پھر اللہ کے راستے میں نکلیں گے اور اپنے مقام پر جا کر بھی اس محنت کو کریں گے. جیسے صحابہ کرام مدینے میں ہوتے ہوئے بھی مسجد اعمال سے آباد تھی اور اللہ کے راستے میں بھی اللہ کی طرف بلانے کے لیے. تو اللہ کے راستے میں نکلنے والے یہ تو بہت زیادہ یہ زندگی کا ایک ایک سانس قیمتی ہے. تو اللہ کے راستے میں جا رہے ہیں تو یہ تو بہت ہی زیادہ اس کی قیمت ہے. اس لیے فرمایا لغدوۃ فی سبیل اللہ او روحۃ خیر من الدنیا وما فیہا. ایک صبح یا ایک شام اللہ کے راستے میں نکلنا، اللہ کے راستے میں نکلنا، یہ دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے کسی کو وہ مل جائے اور اس کو صدقہ کر دے، اس کا ثواب لے لے، اس سے بہتر ہے کہ ایک صبح ایک شام اللہ کے راستے میں اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے. اس لیے فرمایا کسی شخص کو رمضان شریف کا مہینہ ہو، 27ویں رات ہو اور وہ لیلۃ القدر ہو اور اس کو بیت اللہ میں حجر اسود کے سامنے لیلۃ القدر میں ساری رات عبادت کرنے کا موقع مل جائے، کتنی بڑی بات ہے. ایمان والا ہے رمضان کے مہینے میں اور مکے جیسے شہر میں، پھر مسجد حرام میں، پھر بیت اللہ کے سامنے، حجر اسود کے سامنے ساری رات اس نے عبادت کی. فرمایا ایک اللہ کا بندہ جو میدان میں اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے تھوڑی دیر کے لیے کھڑا ہوا ہے، اس کا یہ کھڑا ہونا اس کی عبادت سے افضل ہے. تو بھئی کتنا بڑا ہم اپنی زندگی کو کتنا قیمتی بنا سکتے ہیں، کتنا قیمتی بنا سکتے ہیں. ہم نیت کر لیں کہ ہم حضور کے محنت والے ہیں تو اسی کے حساب سے ہماری زندگی کی قیمت ملنے لگے گی. اللہ تعالیٰ ہماری تربیت فرمائیں گے. تربیت کرنے والی ذات بھی کون سی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام، اے عیسیٰ تمہارے بعد ایک امت آئے گی اور وہ ایسے ایمان والے ہوگی کہ ہر خوشی پر وہ اترائیں گے نہیں، اپنا کمال نہیں سمجھیں گے، ہر خوشی پر وہ اللہ کی حمد بیان کریں، اللہ کا شکر ادا کریں گے. دل میں بھی اللہ کی احسان مندی، زبان پر اللہ کے شکر کے کلمات، اور پھر اس نعمت میں جو اللہ کا حق ہے اس کے ادا کرنے میں لگیں گے. کیونکہ شکر یہ تینوں چیز، دل میں بھی احسان مندی ہو، زبان پر بھی اللہ کے تعریف کے کلمات ہو، اور پھر جو اس نعمت کا حق ہے تقاضا ہے اس میں اس کو لگنا. اے عیسیٰ وہ امت ایسی ہوگی کہ ہر خوشی کے ملنے پر وہ اللہ کی حمد کیا کریں گے اور ہر ناگواری کے آنے پر صبر کریں گے. او بھائیو، یہ ناگواری حالات اللہ آزماتے ہیں اور حالات اللہ کی طرف سے آتے ہیں. اور مسلمان یہ سمجھ لے جب اللہ کی طرف سے ہے، اللہ تو میرا رب ہے، وہ تو رزاق ہے، وہ ارحم الراحمین ہے، اس کی طرف سے یہ حال میرے فائدے کے لیے، میری ترقی کے لیے آیا ہے، اس لیے اس پر صبر کر لے. تو ان اللہ مع الصابرین، صبر کرنے والوں کے ساتھ کون ہے بھائی؟ اللہ ہے. وہ امت ایسی ہوگی کہ ہر خوشی کے ملنے پر وہ جو اللہ کی حمد بیان کرے گی اور ہر ناگواری کے آنے پر صبر. اس لیے بھائی موقع تو بہت آتے ہیں، سر میں درد ہو جاتا ہے، پریشانی ہو جاتی ہے، گرمی سردی. ماشاءاللہ ہمارے 2 دن جو پہلے تھے ہم اس میدان میں بیٹھے ہوئے، کیا گرمی تھی، کیا سخت گرمی تھی. میں کہا اگر ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تبوک کا سفر یاد آ جائے تو ہمارا یہ گرمی برداشت کرنا کچھ بھی حیثیت نہیں رکھتا. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسی نفیس اور خوبصورت اور اتنے بڑے درجے والے کہ اللہ کہہ رہے ہیں ان کا حق تو یہ تھا کہ جنت میں اور عرش میں میرے پاس ہوتے، میں نے اتارا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود جا رہے ہیں تبوک کے سفر میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود جا رہے ہیں تبوک کے سفر میں. کتنی سخت گرمی ہے. تو بہرحال بھائی اللہ کے راستے میں ناگواری برداشت کرنا یہ بہت بڑی بات ہے. فرمایا تو یہ ناگواری جو آتی ہیں، ایمان ہوگا کہ اللہ تیری طرف سے اور میں صبر کرتا ہوں. اور صبر جب تکلیف پہنچے اس وقت فور صبر، اور وہ ایمان کی وجہ سے ہوگا. کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گزرے، ایک عورت بچہ مر گیا تھا اس پر رو رہی تھی اور بیان کر رہی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گزرتے ہوئے اس کو صبر کرنے کی تلقین کی. وہ نہ سمجھ سکی کیونکہ وہ غم میں تھی اور کچھ بات کر رہی تھی، وہ نہ سمجھ. وہ کہنے لگے آپ کو تھوڑی تکلیف پہنچی ہے، آپ کو کیا اندازہ کہ میں کتنی دکھی ہوں. اور حضور آگے چلے گئے. تو پیچھے والوں نے کہا ارے اللہ کی بندی، پتہ ہے یہ کون تھے کہنے والے؟ کہ اللہ کے رسول تھے، کہ اللہ کے رسول نے مجھے صبر کرنے کا کہا.
فوراً آئی، اے اللہ کے رسول میں صبر کرتی ہوں، کا موقع چلا گیا۔ صبر تو وہ ہے کہ ایمان ایسا ہو، جب ناگواری ہے اے اللہ میں اس کو صبر کرتا ہوں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو دو بڑی دولتیں ہیں۔ تو اگر عیسیٰ علیہ السلام، اے عیسیٰ تمہارے بعد امت آئے گی، نعمتوں کے ملنے پر شکر ادا کریں گے اور ناگواریوں کے آنے پر صبر کریں گے، ولا علم لہم ولا حلم، اور ان کے پاس اپنا علم اور حلم بھی نہیں ہوگا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام حیران ہو گئے کہ اللہ یہ کیسے ہوگا؟ فرمایا وَأُعْطِيهِم مِّنْ عِلْمِي وَأُعْطِيهِم مِّنْ حِلْمِي، اپنے حلم میں سے میں ان کو حلم عطا کروں گا اور اپنے علم میں سے میں علم عطا کروں گا۔ اے بندے تمہارا کام تو عزم اور نیت کرنا ہے، عزم کے ساتھ نیت کرنا ہے، اس ذمہ داری کا احساس کرنا ہے۔ تو تربیت کرنے والی ذات کون سی ہے؟ اللہ کی ہے۔ اس لیے بھئی یہ نقل و حرکت ہے اللہ کے راستے میں جانے کی، اس میں اجتماعیت ہے۔ اور نقل و حرکت پورے عالم کی نیت، قیامت تک آنے والے زمانے انسانوں کی نیت کیسی بڑی نیت ہوگی؟ المعونۃ بقدر المعونہ، جتنی بڑی ذمہ داری ہوگا احساس ہوگا اللہ کی مدد اسی کے بقدر ہوگی اور تربیت اللہ فرمائے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ کام جماعت وار اجتماعیت کے ساتھ ہے کہ صحابہ کرام جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے لشکر کو روانہ فرماتے تھے تو حکم دیتے تھے کہ مجتمع رہو، علیکم بالجماع، تم پر جماعت کے ساتھ ہونا یہ ضروری ہے، جماعت کو لازم پکڑو، ید اللہ علی الجماع، اور اللہ کی رحمت جماعت کے ساتھ۔ تو جماعت سے الگ رہنے والا من شذ شذ، وہ ایسے ہے جسے جب چرواہا اپنے ہزاروں بکریوں کو کے ریوڑ کو لے کر ان کے باڑے سے لے کر نکلتا ہے جنگلوں کی طرف، پہاڑوں کی طرف، اور وہاں بھیڑیے چھپے ہوتے ہیں وہ جو ساری رات بھوکے ہیں اور ان کی خوراک جو ہے یہ بکری ہے۔ فرمایا جو بکری اپنے مرکز اور اجتماعیت سے نکل کر کنارے پر آ جائے گی تو بھیڑیا اس کو کھا لے گا، اور فرمایا تمہارا بھیڑیا شیطان ہے۔ تمہارا بھیڑیا کون ہے؟ شیطان۔ دو بھیڑیے بھوکے اور وہ کسی بکریوں کے ریوڑ میں داخل ہو کر ان سب بکریوں کی گردنوں کو توڑ دیں، ان کا اتنا نقصان نہیں ہے جتنا یہ شیطان انسان کو اچک کر اس کا نقصان کرتا ہے۔ تو بھئی شیطان سے حفاظت کے لیے اجتماعیت ہے کہ ہم ذمہ دار کے ساتھ جڑے رہیں۔ اس لیے کہتے ہیں علاقوں سے بھی جماعت ساتھی آئیں جماعت بن کر، اور یہاں سے بھی ماشاءاللہ جماعتیں بنیں گی، اور اب یہ جو ہے آخری مجلس اور یہاں سے اللہ کے راستے میں روانہ ہونا۔ زندگی کا ہر سانس بہت قیمتی ہے، اور جو وقت ہم نے اس محنت کے لیے دے دیا اس کی قیمت تو کروڑوں گنا بڑھ گئی، اس لیے وقت کی حفاظت یہ بہت ضروری ہے۔ اس لیے کہتے ہیں جو ہی مصافحہ ہو اور ساتھی جو ہے پرچہ مل جاتا ہے، اس میں راہ سفر بھی لکھا ہوتا ہے، اس کے مطابق ساتھی جمع ہو جائیں اور پوری جماعت اکٹھی رہے، اور اس کے بعد جلدی سے جلدی اس میدان سے اللہ کے راستے کی طرف روانہ ہو جائے۔ صحابہ کرام مسجد نبی میں ہوتے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتے تھے، لیکن پھر بھی فرماتے تھے کہ بھئی جلدی۔ وہ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روم کے مقابلے میں یہ پہلا لشکر تھا جس کو روانہ فرما رہے تھے، اور جس میں اپنے سب سے زیادہ قریب زید بن حارثہ، جعفر بن ابی طالب اور عبداللہ بن رواحہ، اور ان تینوں کو جو ہے شہادت کی حضور نے خبر دی۔ ایک یہودی کہنے لگا یہ اللہ کے رسول ہیں، ان کی پیشن گوئی اے ابن رواحہ سچی ہے اور تم شہید ہو جاؤ گے۔ ٹھیک ہے، اس میں پریشانی کی بات نہیں، لیکن پھر پتہ نہیں، اور جمعے کا دن تھا، پھر پتہ نہیں جمعے کا دن پھر پتہ نہیں کیا نصیب بھی نہیں ہوگا۔ تو یہ دل میں خیال آیا کہ میں رک جاؤں اور جو ہے حضور مسجد نبی میں رہوں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جمعے کی نماز پڑھ کے جاؤں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جمعے کی نماز پڑھائی صحابہ کو دیکھا، اے ابن رواحہ تم یہاں؟ کہا جی ہاں، کیوں رکے؟ تو ان کا جواب کیا تھا؟ لِأُجَمِّعَ مَعَكَ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ کے پیچھے جمعہ پڑھنے کے لیے۔ تو کتنی بڑی بات ہے، حضور کی محبت، حضور کی عظمت، آپ کے مسجد کی قدر۔ یہ ہم کہتے ہیں کہ یہ مسجد نبی میں جا رہے ہیں اور ہم ریاض الجنہ میں جائیں گے، اور حضور امام ہے اور جمعے کی نماز ہے، لیکن حضور نے کیا فرمایا؟ یہ جو تم نے عمل کیا یہ تو تمہارے لیے، نماز پڑھی، مسجد میں رہے، خطبہ سنا، اس کا ثواب تو مل گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ لو انفقت ما فی الارض جميعا، روئے زمین کے خزانے تمہارے ساتھ ہوں اور تم اللہ کی راہ میں خرچ کر دو، اس ثواب کو بھی ملا لو
تو جو تمہارے ساتھی آدھا دن پہلے مسجد نبوی سے اللہ کے راستے میں روانہ ہو گئے ان کے ثواب کو تم پہنچ نہیں سکتے. لو انفقت ما فی الارض جميعا ما ادرکت غدوتهم. تو بھی اللہ کے راستے میں نکلنے کا تو آج ہم بھی میدان میں ہیں اور اللہ کے راستے میں نکلنا. تو جو جماعتیں بنی ہیں پرچہ دے دیے جائیں تو ذمہ دار ساتھی سارے ساتھیوں کو جمع کر لے اور جمع کر کے بھئی اللہ کے راستے میں روانہ ہو جائے. تو کوشش کریں گے انشاءاللہ. اس لیے ساتھی جمع ہو کر سب سے پہلے تو کہ بھئی جمع ہو کر کہاں تشکیل ہے اس کے بارے میں تبلیغ والوں کا سوچنا کیا ہے کہ جہاں ایک تو جو جماعت کے ساتھی جماعت میں جا رہے ہیں ان سب کی تربیت ہو جائے اور سب کو اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کے لیے قبول کر لیں. یہ اپنے ساتھی بھی ہیں اور اپنی ذات بھی ہے کیونکہ اس میں مقصود کہ میں بھی تقوی والی زندگی پر آ جاؤں اللہ کے راستے میں نکلنے کا اور میرے ساتھ ساتھ سب پوری امت مسلمہ تقوی والی زندگی پر آ جائے اور پھر اس تقوی والی زندگی کے ساتھ اپنی جان اور مال کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت اور اس دین کو پھیلانے کے لیے لگا خرچ کرنے والا بن جائے تاکہ اللہ پوری انسانیت کو ہدایت دے دیں. پوری انسانیت کو ہدایت دے دیں. اس کو نکلے تو اس محنت کو سیکھنے کے لیے ہم نکلیں اس محنت کو سیکھنے کے لیے. تو بھائی جب یہاں پہ دعا ہو جائے دعا کے بعد ساتھی جمع ہو کر فوراً اللہ کے راستے میں نکل جائے. جس جگہ کے جہاں جا رہے ہیں وہاں کے کچھ حالات آس پاس کے لوگوں سے معلوم ہو جائیں گے. حالات معلوم کرنے کا کیا مطلب کہ جہاں بھیجا جا رہا ہے دین پر چلنے کے اعتبار سے اور دین کی محنت کے اعتبار سے وہاں والوں کا کیا حال ہے کہ پوری کی پوری تقوی والی زندگی والے بن جائیں اور اب دین کی محنت کرنے والے بن جائیں. اس کو سوچ کر اس کے لیے دعائیں بھی ہوں اس کے لیے فکر بھی ہو اس کے لیے جانا بھی. بھائی ترتیب سفر کے اعتبار سے 2 ساتھیوں کو خدمت کے لیے مقرر کیا جائے. صحابہ کرام کی یہ جب آتے تھے وہ مدینہ منورہ میں تو ایک واقعہ ہے. ایک صحابی کہتے ہیں کہ ہم 12 آدمی تھے اور 2 کو اونٹوں کی خدمت کے لیے لگایا گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب سفروں میں جاتے تھے تو وہ مقرر کرتے تھے. ایک دفعہ صحابہ کے ذمہ خدمت کی اور پھر اپنے لیے کیا فرمایا وَأَنَا أَجْمَعُ لَكُمُ الْحَطَبَ اور میں تمہارے لیے اللہ کا رسول ایندھن اکٹھا کروں گا. اور صحرا میں ایندھن اکٹھا کرنا سب سے مشکل کام ہے. سب سے مشکل کام اللہ کے رسول اپنے لیے کہ میں وَأَنَا أَجْمَعُ لَكُمُ الْحَطَبَ. تو بھائی ترتیب سفر کے اعتبار سے ساتھی جو ہے ذمہ دار ساتھی جو ہے ساتھیوں کو بتا دے کہ ہماری فلاں جگہ تشکیل ہے وہاں کے یہ حالات ہیں. اور انتظامی امور کے اعتبار سے وہی جو جانے کا کرایہ ہے وہ اور اگر لمبا سفر ہے تو 1-2 وقت کے کھانے کے پیسے جمع کر لیں ذمہ دار ساتھی اور 2 یا 3 ساتھیوں میں تقسیم کر دیں. ایک ساتھی کے پاس نہ رکھا جائے اور پھر یہاں سے اللہ کے راستے میں روانہ ہو جائے کیونکہ مجمع زیادہ ہے سواری شاید نہ ملے تو یہاں انتظار نہ کیا جائے بلکہ ہم اللہ کے راستے میں چلنا شروع کر دیں. ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی رات کے وقت تشکیل کی. صحابہ کرام نے پوچھا رسول اللہ رات اپنے گھروں میں گزار لیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ کیا تم نہیں چاہتے کہ تمہاری یہ رات بھی جنت کے باغوں میں سے کسی باغ میں گزرے؟ صحابہ کرام سمجھ گئے کہ تشکیل ہونے کے بعد حضور چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کے راستے میں نکل جائیں. رات کو نکل گئے. اس زمانے میں راتوں کو نکلنا کتنا خطرناک تھا. آج کل تو کتنی آسانیاں ہیں. اس لیے بھائی یہاں سے ساتھی جو ہے یہاں فوراً روانہ ہو جائے. ذمہ دار ساتھی 2 ساتھیوں کی جوڑی بنا دے ایک پرانا ساتھی اور ایک نیا ساتھی اور پھر یہاں سے چلے. اب اللہ کے راستے میں نکل کر ایک تو یہ ہے کہ بھائی ہمارا وقت پورا ہو. جتنے وقت کی تشکیل ہے جو وقت دیا ہے جیسے روزے کے لیے نکلے تو پورے 72 گھنٹے چلے کے لیے نکلے تو پورا وقت جیسے جلدی جانا جلدی کرنا تو اسی طرح بھائی آنے میں یعنی اللہ کے راستے سے آ رہے تو وہاں بھی جھکتا توڑنا یہ نہیں کہ وقت پورا ہوا دوڑو بلکہ جھکتا توڑنا وقت بھی پورا ہو اور پھر اعمال کے ساتھ بھی ہو. وقت بھی پورا ہو اور اعمال کے ساتھ بھی ہو. اللہ کے راستے میں نکل کر ہم نے کیا عمل کرنا ہے؟ سب سے پہلے تو ہر ساتھی نے دعوت میں لگنا ہے. دعوت ہی بنیاد ہے اور دعوت ہی سے یہ یقین بنتا ہے اور ایمان بنتا ہے اور اسی سے دین پر چلنے کی استعداد پیدا ہوتی ہے اور اس ایمانی کی قوت سے استقامت نصیب ہوتی ہے اور ایمانی کی قوت سے اللہ کے احکام پر چلنا آسان نہیں بلکہ محبوب بنتا ہے اور اللہ کے نافرمانی سے نفرت اور کراہت آتی ہے اور آدمی اپنے آپ کو بچاتا ہے اور تقوی حاصل ہوتا ہے.
تو اس لیے سب سے زیادہ دعوت میں ہم نے لگنا ہے. پہلا کام دعوت ہے. یہ اعمال ہے جس کو ہم نے زیادہ کرنا ہے. ایک دعوت ہے، دعوت دینا، دعوت میں اللہ کی بڑائی بیان کرنا، اللہ کی طرف بلانا، اللہ سے ہونے کو بتلانا. کامیابی اللہ نے اپنے احکام میں رکھی ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں کامیابی ہے. اور آخرت کی طرف، اللہ کی طرف، اعمال کی طرف اور آخرت کی طرف بلانا، یہ عنوان ہے ہمارے دعوت کے. اور دوسرا ہم نے تعلیم و تعلم میں لگنا، سیکھنے سکھانے میں. پرانے اور نئے ساتھی کی جوڑی اسی لیے بنائی جاتی ہے. سیکھنے میں سب سے پہلے ایمانیات ہیں کہ کلمے کے الفاظ درست ہوں اور اس کا معنی ہمیں آتا. اور پھر بھی یہ 6 نمبروں کا سیکھنا، یہ 6 صفات جو ہے یہ ہمارے ہر عمل کے لیے ضروری ہے. کہ ایمان کے بغیر، اللہ کی ذات پر یقین کے بغیر تو عمل ہے ہی نہیں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے بغیر وہ عمل ادھورا ہے. اور پھر جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نماز کے امام ہیں تو جن صلو کما رأیتمونی اصلی، اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہماری پوری زندگی کے امام ہیں. تو اللہ والے یقین کے ساتھ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں کامیابی کے یقین کے ساتھ، اور پھر فضائل کے شوق کے ساتھ. یہ تعلیم و تعلم، اس میں 2 چیزیں ہیں، ایک فضائل کا علم اور ایک ہے مسائل کا علم. پہلے فضائل ہیں. فضائل کیا؟ اللہ کے وعدے، کہ ان اللہ کا ایک ایک حکم پورا کرنے پر اللہ کیا عطا فرمائیں گے، یہ اللہ کے وعدے ہیں. فضائل کا علم، اس سے شوق پیدا ہوگا. اس لیے آتا ہے کہ ہر عمل کو ایمان کے ساتھ کرنا اور اللہ سے ثواب کی امید اور شوق میں کرنا. اس لیے فضائل کی تعلیم میں بیٹھنا، اور جو اللہ کے وعدے، نماز پر کیا ملے گا، ذکر پر کیا ملے گا، دعوت پر اللہ کیا عطا فرمائیں گے، قرآن پاک کی تلاوت پر اللہ کے کیا وعدے ہیں، ان وعدوں کو پورا ملنے کے لیے اس عمل کو صحیح طریقے پر کرنا. اس لیے آتا ہے لا اجر لمن لا حسبۃ لہ، میرے بندے حکم میرا پورا کر رہے ہو اور تمہیں خوشی اور ثواب کی امید ہی نہیں ہے تو کیا اجر دوں. تم نے تو فریضہ ٹالنے کے لیے، سر سے اتارنے کے لیے عمل ادا کیا. اس لیے صحابہ کرام اللہ اکبر کتنے شوق سے وہ عمل کیا کرتے تھے. اس لیے کہتے ہیں جو کھڑا ہو ایمان اور احتساب کے ساتھ، جو روزہ رکھے ایمان اور احتساب کے ساتھ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صاحبزادی، ان کا کوئی بچہ فوت ہونے لگا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بھیجا. حضور نے فرمایا صبر کرو اور ثواب کی امید رکھو، ثواب کی امید رکھو. تو لہذا اس لیے ہمارا ہر عمل ایمان اور جو ہے ثواب کے ایمان و احتساب اس کے ساتھ. تو بہرحال اللہ کے راستے میں نکل کر سب سے پہلے ہم نے دعوت کو دینا، سب سے زیادہ دعوت میں لگنا. اس دعوت ہی سے یہ ایمان بنے گا. اجتماعی دعوت ہے، انفرادی، پھر تعلیم و تعلم، فضائل کی تعلیم ہے اور آپس کا سیکھنا سکھانا ہے. اور اسے اللہ کے راستے میں نکل کر ذکر و عبادت، کہ عبادت میں سب سے اہم نماز ہے. نماز کو بھی ہم نے اچھے سے اچھا بنانے کی کوشش کرنی ہے. یہ نماز اللہ کا ایسا حکم ہے کہ سب چیزوں کو چھوڑ کر، باوضو ہو کر، اللہ کے گھر میں آ کر اللہ کے سامنے ہاتھ باندھنے ہوتے ہیں. سارے اعضاء کو انسان اللہ کے حکم کا پابند کرتا ہے. فرمایا جس کی نماز ٹھیک ہو گئی اس کی زندگی ٹھیک ہو گئی. اس لیے نمازوں کو بنانے کی بھی محنت کرنی ہے. نمازوں کو، یہ سب سے بڑی عبادت ہے. 5 دفعہ اذان ہوتی ہے اور مسجد کی طرف بلایا جاتا ہے. تو نمازوں کو درست کرنا اور بھائی ذکر کا اہتمام، کہ ہر وقت انسان کے ساتھ کو یہ احساس ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، اللہ میرے عمل کو دیکھ رہے ہیں، مجھے دیکھ رہے ہیں، اللہ میری زبان کے الفاظ کو سن رہے ہیں اور اللہ اپنی قدرت کے ساتھ میرے ساتھ ہیں. یہ ایسا بڑا احساس اور دولت ہے مسلمان کے لیے. اگر یہ حاصل ہو جائے تو کوئی غم اس پر نہ آئے، کوئی پریشانی یہاں پہ اس پر نہ آئے، اور کہیں بھی یہ انسان جو ہے مایوس نہ ہو. کیوں؟ اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، اللہ میری سن رہے ہیں اور اللہ میرے ساتھ ہے. اسی لیے ذکر کو رکھا گیا. تو دعوت ہے، تعلیم و تعلم ہے، ذکر و عبادت ہے، اور بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم والے اخلاق کی مشق کرنا. کہ آپ سید الانبیاء ہیں، آپ کو دین کا پیغام دے کر بھیجا گیا، تو آپ کے اخلاق، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم والے اخلاق، تواضع ہم میں ہو، تواضع ہم میں ہو، نرمی ہم میں آ جائے،
نرمی کہ نرمی سے دل جڑتے ہیں. فبما رحمت من اللہ لنت لہم، ہم نے آپ کو دین دیا انسانیت کو جوڑنے کے لیے اور اپنی مہربانی سے آپ کو نرم کیا، آپ کو نرم کیا. تو تواضع ہو، نرمی ہو، صبر ہو، یہ میدان ہے ان صفات کو حاصل کرنے کا. صبر تو سب سے پہلی چیز ہے، سب سے پہلی چیز ہے کہ اولین اور آخرین کے اخلاق نہ بتاؤں کہ بتائیے کہ اصبر علی ما اصابک، جو ناگواری آئے اس پر کیا کرے بھائی، یہ اللہ کی طرف سے آئی ہے اور اللہ نے میرے فائدے کے لیے حال مجھ پر بھیجا ہے، اس میں اللہ کے حکم کو نبی کے طریقے پر پورا کروں گا تو میں کامیاب ہوں. واعف عمن ظلمک، اور جو تم پر ظلم کرے اس سے معاف کرو. واحسن الی من اساء الیک، جس نے تمہارے ساتھ برائی کی ہے اس کے ساتھ اچھا معاملہ کرو. کہ آج وہ تمہارے لیے تمہارا دشمن ہے، تمہاری بدخواہی چاہتا ہے، لیکن تمہارے اس سے اچھے معاملے کی وجہ سے پھر کل کو وہ تمہارا یعنی دوست اور جاننسار دوست بن جائے گا. ادفع بالتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کانہ ولی حمیم. تو اللہ کے راستے میں جو کرنے کے کام ہے وہ کرنا ہے. دعوت میں لگنا ہے یا تعلیم و تعلم میں یا ذکر و عبادت میں یا خدمت میں. اور کچھ چیزوں سے بچنا ہے، سوال کرنے سے بچنا ہے، کیونکہ ہم اللہ کے راستے میں نکلے ہیں، اللہ کی طرف بلا رہے ہیں، اس لیے جو حاجت ہو تو ہم کس سے مانگیں گے بھائی؟ اللہ سے مانگیں گے. اشراف سے بچنا ہے، نہ زبان سے سوال کرنا ہے، نہ دل میں یہ ہو کہ یہ بستی والے ہماری فلاں حاجت پوری کر دو. دل کا رخ بھی اللہ کی طرف ہو. اور بھائی چیزوں میں اسراف جس سے بچنا ہے. ہماری کتنی بڑی تربیت ہے، فرمایا کہ نہر پر بیٹھو تو پھر بھی پانی میں اسراف نہ کرو. یا رسول اللہ، نہر پر بیٹھے ہوئے تو پانی ہم اپنے جو ہے استعمال کر رہے ہیں وہ پھر نہر میں گر رہا ہے. ہاں لیکن تمہیں حکم یہ ہے کہ جتنی ضرورت ہے اتنا پانی لو، اتنی احتیاط. تو بھائی سب سے قیمتی دولت تو ہمارا وقت ہے. تو کھانے میں، پینے میں، ضروریات میں بقدر ضرورت اور کم سے کم ہم وقت لگائیں، باقی سارا وقت ان اعمال میں لگانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. جی ہاں. تو سوال سے بچنا ہے، دل کے سوال سے بچنا ہے اور اسراف کرنے سے بچنا ہے، اور کسی کی چیز کو بغیر اجازت کے ہم نے استعمال نہیں کرنا. تو ان جو کرنے والے اعمال ہیں ان کو کرنا ہے، اور جن سے بچنے کے لیے کہا ان سے بچنا ہے، اور وقت کو پورا کرنا ہے اور جھکتا تولنا ہے. اب یہاں سے ہم جماعتوں کی صورت میں دو ساتھیوں کی جوڑی بنا دی جائے. راستے میں چلنے کے بھی آداب ہیں، راستے کے دائیں طرف چلا جائے اور نظروں کی حفاظت کی جائے. بھائی چیزیں جائز ہیں، دیکھنا جائز ہے، ان کو دیکھنا کہ نہیں. ان جائز چیزوں سے بھی اپنے نظروں کو، کیوں کہ جن چیزوں کو دیکھو گے اس کی تصویر دل میں آئے گی، اور عین نماز کے وقت وہ شیطان ساری چیزوں کو تمہیں یاد دلائے گا. اس لیے کہ یکسوئی کے لیے، اللہ کی طرف توجہ کے لیے تو نظروں کی حفاظت ہے اور ذکر کا اہتمام ہے. اب یہاں سے جا کر اگر یہاں بس میں جانا ہے یا ریل گاڑی میں جانا ہے، اگر وہاں پر موقع ہے اور لوگ جو ہے وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں تو وہیں سے ہم دعوت کو شروع کریں کہ موقع دیا ہوا ہے، انہی لوگوں کے پاس ہم نے جانا ہے. دو ساتھی ہوں، وہاں کوئی جمع کر کے بیان نہیں کرنا. دو ساتھی جب تک جو ہے بس آ جائے یا ریل گاڑی آ جائے اس کو دعوت دیں. ایک پرانا ساتھی اور ایک نیا ساتھی ہے، اور ہماری دعوت مخلوق سے خالق کی طرف، اسباب سے اعمال کی طرف اور آخرت کی طرف. جتنی دعوت دیں گے یہ یقین بنے گا، اور جتنا یقین بنے گا دین پر چلنے کی استعداد ہم میں پیدا ہوگی. ابھی بس والے ہیں ان سے بات کر لی جائے. لمبا سفر ہے تو نماز کے لیے کہ وہ بس کو روکیں، اور ریل گاڑی میں جا رہے ہیں تو ریل گاڑی کا تو اپنا نظام ہے. جو سمجھدار ساتھی ہیں، لمبا سفر ہے تو یہیں سے نمازوں کے اوقات کہ جو ہے نماز کے اوقات کو پہچاننا اور وقت میں نماز کو ادا کرنا، یہ بھی نماز کے قائم کرنے اور اہتمام کرنے میں سے ہے. اور ریل گاڑی میں سفر کرنے والے بھائی وہاں پانی ذرا کم ہوتا ہے، وہ سب کا حق ہے. اگر اپنے ساتھ کوئی کین اور بالٹی اس میں پانی ہو، اصل تو یہ ہے کہ آدمی ہر وقت باوضو رہے. کہ صاحب نے یا رسول اللہ تنگی کی شکایت کی، کہا باوضو رہا کرو. باوضو رہے، کچھ دنوں بعد اللہ نے میری تنگی کو دور کر دیا. اور یہ بھئی وضو کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، اے بلال جنت کے جس درجے میں بھی گیا تجھے اپنے سامنے پایا، کیا عمل ہے؟ اے اللہ کے رسول جب بھی بے وضو ہوتا ہوں فوراً وضو کر لیتا ہوں اور 2 رکعت نماز پڑھ لیتا ہوں.
اس لیے بھائی گاڑی والوں سے بات کی جائے کہ نماز کے وقت میں گاڑی کو روکنا ہے، اور ریل گاڑی والے نظام الاوقات دیکھ لیں، اگر کوئی ایسا اسٹیشن ہے پہلے سے پتہ ہے کہ وہاں گاڑی رکے گی تو اس اور زیادہ رکے گی تو باوجود پہلے سے ہوں اذان دے دی جائے، اتر کے ہی جماعت کر لی جائے۔ لیکن اگر گاڑی تھوڑی دیر کھڑی پھر یہ غلطی نہ کر کے نیچے کھڑے ہو کر جماعت سے نماز پڑھیں، وہاں بھی راستہ ہوتا ہے، 3 ساتھی جماعت کے ساتھ نماز پڑھ لیں۔ اور وہی سفر میں بھی انہی اعمال کا اہتمام کرنا ہے، سفر میں بھی ہم اس لیے کہتے ہیں ہم مل جل کر جہاں بیٹھے لوگوں کے ساتھ تاکہ ہمیں دعوت دینے کا موقع ملے، اور اگر کوئی ایسی صورت بن گئی کہ سارے جماعت والے تو بھائی ایک دوسرے کو دعوت دیں، دعوت تو ہر ایک کے لیے ہے، دعوت تو ہر ایک کے لیے ہے، اور دعوت ایسا کہ قرآن جو اللہ تعالیٰ نے احکامات دیے ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، اس کی تفصیل حدیث کے ذریعے، لیکن دعوت کے اصول کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان کیا۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، اے پیارے نبی آپ اپنے رب کے راستے یعنی دین کی طرف بلائیں حکمت کے ساتھ، یعنی جو اگلا آدمی ہے اس کے مزاج کو، اس کی دینی سطح کو پہچان کر کیسے بات کی جائے اس کے ساتھ۔ اب جب آدمی روزانہ دعوت دے گا اور جو ہے اپنے سیکھنے کی نیت سے تو اللہ حکمت بھی عطا فرما دیں گے، اور اچھے انداز کے ساتھ اس کو جہاں دعوت دی جائے۔ اس لیے ہم متفرق ہو کر بیٹھیں اور جو ہے چلتے ہوئے جو ہے دعوت دیں۔ حکمت میں سے یہ ہے کہ اس کا نام پوچھ لیا جائے، کوئی تعارف ہو جائے تو فوراً پتہ لگ جائے گا کہ اس کی دینی سطح کیا ہے۔ اور پھر ہم نے تو جس کو بھی موقع میں یہی سمجھانا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا، مسلمان بنایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا، تو مسلمان ہونے کے اعتبار سے اللہ نے ہمیں عبادت کا حکم دیا، تقوی کا حکم دیا، اللہ کے دین پر، اللہ کے احکام کو نبی کے طریقے پر پورا کرنا، یہ ہماری پہلی ضرورت ہے۔ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہونے کی وجہ سے اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت ہمیں دی ہے، اس کے ساتھ مدد کا وعدہ کیا ہوا۔ تو پوچھ لیا جائے کتنی دیر تک وہ ہمارے ساتھ۔ الحمدللہ ہماری یہ دعوت ایسی زبردست ہے، اس کا یہ اعجاز ہے کہ ہم اعلان کرنے والا چند سیکنڈوں میں ہماری پوری بات کے خلاصے کو، او بھائیو، میری اور آپ کی، سارے دنیا کی انسانوں کی، دنیا اور آخرت کی پوری کامیابی اللہ نے اپنے پورے دین میں رکھی ہے۔ کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی بات ہے۔ دنیا آخرت کی پوری جتنا دین زندہ ہوگا اتنی ہی کامیابی کی طرف ہوں گے، اور دین میں کمی آئے گی تو یہ کامیابی نقصان ہوتا چلا جائے گا۔ سارے انسانوں کی کامیابی اللہ نے دین میں رکھی ہے، اور دین کا زندگیوں میں آنا